بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی رسول بہت ہی خوبصورت تھے اور وہ اتنے خوبصورت تھے کہ عرب کی جو لڑکیاں تھیں وہ ان کو دروازے کے پیچھے چھپ چھپ کر دیکھا کرتی تھی، لیکن وہ صحابی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کا چہرہ مبارک دیکھا تو اللہ پاک سے دعا کی، اے اللہ پاک، تو اتنے خوبصورت چہرے کو جہنم میں ڈالے گا، اس کو ایمان سے نواز دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو دعا مانگی تو صبح وہ صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہو گیا اور اس صحابی نے اسلام قبول کیا۔ وہ صحابی نے کہا کہ اے محمد پاک، میں مسلمان تو ہو گیا، لیکن میں نے ایک ایسا گناہ کیا ہے جس کی سزا بہت زیادہ ہے، کیا اللہ پاک مجھے معاف نہیں کرے گا؟ پھر اس صحابی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، ہمارے قبیلے میں جو بھی بیٹی پیدا ہوتی ہم ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ میں قبیلے کا چونکہ سردار تھا اس لیے میں نے 70 سے زیادہ لڑکیوں کو دفن کیا۔ پھر وہ زوردار رونے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے بھی پانی بھر آیا اور وہ اتنا رو رہے تھے کہ آپ کی جو داڑھی مبارک تھی وہ بھی تر ہو گئی۔ پھر وہ جب وہ واقعہ بیان کر رہے تھے تو اس صحابی رسول کی بھی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اسے کہو پہلے جو ہو گیا اب اللہ پاک اس کو معاف کر دے گا، لیکن دوبارہ وہ ایسے گناہ نہ کرے اور وہ پچھلے تمام گناہوں کی توبہ کر لے۔ یہ بات سن کر وہ صحابی بہت رونے لگا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے صحابی رو کیوں رہے ہو؟ تو اس نے کہا، میرے پاس ایک اور بھی بہت بڑا گناہ ہے کہ میری ایک بیوی تھی، وہ حاملہ تھی، میں سفر پر چلا گیا تھا، میں بہت عرصے بعد واپس آیا تو میں نے اسے دیکھا تھا کہ اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے، جبکہ میں نے اسے کہا تھا کہ اگر بیٹا ہو تو ٹھیک، اگر بیٹی ہو تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں، جب میں گھر واپس آیا تو میں نے دروازے کو کھٹکھٹایا تو ایک خوبصورت سی لڑکی بہ رہی، میں نے پوچھا تم کون ہو؟ وہ لڑکی کہنے لگی، میں اس گھر کے مالکن کی بیٹی ہوں۔ وہ صحابی رو رو کر کہہ رہا تھا کہ میرے بھی منہ سے نکل گیا کہ میں اس گھر کا مالک ہوں۔ پھر وہ جو خوبصورت سی لڑکی تھی وہ بالکل میرے ساتھ چپٹ گئی۔ پھر جب وہ صحابی رسول کہتا ہے کہ میں نے لڑکی کو دھکا دیا اور گھر کے اندر چلا گیا، اسے کہا کہ میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ اگر کوئی لڑکی ہو تو اسے زندہ دفن کر دینا؟ پھر میں اپنی بیٹی کو لے کر ایک ویرانے میں چلا گیا تاکہ میں اس کو زندہ دفن کر سکوں، اور پھر میں جب راستے میں جا رہا تھا تو میری بیٹی مجھ سے پوچھ رہی تھی، بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بابا ہم نانی کے گھر جا رہے ہیں، بابا ہم کھلونے لینے جا رہے ہیں۔ میں چپ رہا اور بیٹی کو بھی ساتھ چپ رہنے کی تاکید کی، چپ رہنے کا کہا، مگر وہ چپ ہو گئی۔ میں ایک جگہ پہ گیا، وہاں پہ گڑھا کھودا اور اس کو وہیں پہ ڈالنے لگا تو وہ میرے پاؤں میں چپٹ گئی، میری ٹانگوں کو پکڑ لیا، کہا کہ بابا مجھے نہ مارو، میں کبھی نہیں کہوں گی کہ مجھے کھلونے چاہیے، مجھے کچھ چاہیے، مجھے کچھ پیسے چاہیے، میں کہیں جانا چاہتی ہوں پر مجھے کچھ نہ کہو۔ میں نے اس کی ایک بھی نہ سنی اور میں نے اس لڑکی کو دفن کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے اتنا آنسو بہ رہے تھے کہ ساتھ میں صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اے شخص، تو نے ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا رلا دیا، ہمارے پیغمبر کو اتنا رلا دیا۔ پھر وہ آگے کہنے لگا کہ جب میں نے اس لڑکی کو دفن کیا تو وہ لڑکی کہہ رہی تھی، سارا واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار سنا۔ جب وہ آخر میں کہتا کہ وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ میں نے سنا ہے کہ ایک صحابی ہے، ایک پیغمبر آئے گا اللہ کی طرف سے جو بیٹیوں پر بھی شفقت کرے گا، تو وہ کہہ رہی تھی کہ اے اللہ میاں
اس کو جلدی بھیج دے تاکہ بہت ساری جو بیٹیاں ہیں وہ زندہ دفن نہ ہو سکے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت چپ رہے، پھر جبرائیل علیہ السلام آئے، اس نے کہا اللہ پاک یہ بھی تمہارا گناہ معاف کر دے گا، مگر آپ نے توبہ ضرور کرنی ہے، کیونکہ جب آپ نے وہ گناہ کیے، اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نہیں جانتے تھے، اب اللہ کے بارے میں نہیں جانتے تھے، اب تو آپ نے سب کچھ جان لیا ہے، اب آپ مسلمان ہو گئے ہیں، اب آپ ایمان لے آئے ہیں، آج کے بعد آپ نے ایسا کوئی بھی گناہ نہیں کرنا۔ اس شخص نے توبہ کی اور اللہ پاک نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دن فرمایا، جس شخص نے اپنی 2 بیٹیوں کو جنم دیا اور ان کی حفاظت کی اور ان کی اچھی طرح پرورش کی، وہ جنت میں بالکل میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے شہادت کی اور ساتھ والی 2 انگلیاں۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے اور بیٹیوں پر شفقت اور ان کی اچھے پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو ایک نئی تحقیق کے ساتھ، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔